الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بلا شبہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، بھلائی کرنے کا، اور قریبیوں کو اس کا حق دینے کا، اور منع کرتا ہے فحش باتوں سے، فحش کاموں سے، والمنکری اور ان کاموں سے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور ظلم کرنے سے۔ یعظکم اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت کی تشریح چل رہی تھی، تین چیزیں اوامر میں سے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور تین چیزیں منہیات میں سے ہیں جس سے روکا گیا ہے۔ لیکن در حقیقت تمام محاسن کا اور تمام صفات حسنہ کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کو اس آیت کے اندر کھولا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقسم سیفی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ حضرات کو سنایا۔ جب وہ یہ آیتیں انہوں نے ان کے دو نمائندوں نے جا کر حضرت اقسم کو سنائی، تو حضرت اقسم نے کہا فوراً مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی فرمایا کونوا رؤساء ولا تکونوا اذنابا، کہ سر بنو دم نہ بنو، سر بنو دم نہ بنو۔ اور فوری طور پر جب اتنے بڑے مکارم اخلاق اور حسن اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے تو فوری طور پر اسلام لانے والے بن جاؤ۔ جو حکم دیے گیا اس پہ سب سے پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ حاکم وقت کا، چیف جسٹس صاحب کا، کسی بھی فیصلہ کرنے والے کا، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان عدل کا، برابری کا فیصلہ کرنا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ لیکن عدل کا یہ مفہوم صرف ادھر تک منحصر نہیں ہے، بلکہ بہت ہی وسیع مفہوم ہے، اور عدل کے اس وسیع مفہوم کے اندر صرف یہی داخل نہیں، بلکہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، یہ بھی عدل کے مفہوم میں داخل ہے۔ ظاہری طور پر بڑا تہجد گزار ہے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہیں، بڑا امامہ پہنا ہے، لمبا کرتا پہنا ہے، لیکن باطن انتہائی کالا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں یار دیکھو حاجی صاحب کتنی بڑی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن دل میں یہ بات ہے، خدا نہ خواستہ باطن کے اندر یہ بات ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ کہیں گے یار دیکھو یہ بڑا نمازی آدمی ہے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یار یہ صف اول میں ہر وقت کھڑا رہتا ہے۔ تو جو دل کے اندر باطن خراب ہے تو یہ آپ کا باطن ظاہر سے میچ نہیں ہو رہا۔ جب آپ کا باطن ظاہر سے میچ نہیں ہو رہا بلکہ نیتوں کا فرق ہے، اخلاص کا فرق ہے، یہ بھی عدل کے مفہوم کے خلاف ہے، کیونکہ عدل نام ہے برابری کا۔ تو برابری ظاہر کے اندر ایسی ہو کہ جو آپ کے باطن کے اچھا ہونے پر بھی دلالت کرے، اور باطن میں ایسی ہو جو آپ کے ظاہر کو اچھا ہونے پر دلالت کرے۔ اسی طریقے سے افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال کے ساتھ چلنے کا نام بھی دین ہے، اور یہی عدل کا مفہوم ہے۔ بیٹے صاحب چلے پر چلے گئے، والد صاحب شکایت فرما رہے ہیں کہ بھائی نہ اپنے بچے کا خرچہ دے کر گیا ہے، نہ اپنی بیوی کا خرچہ دے کر گیا ہے، ہمارے حالات خود ایسے ہیں اور ہم پر 4 بندوں کا بوجھ ڈال کر چلا گیا۔ کرنے کیا گیا؟ کوئی چلے پہ چلے گئے ادھر، کیا کام کرنے کے لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور گھر کے اندر نہ خرچہ دیا نہ کچھ۔ حج جیسے سفر کے اوپر یہ حکم ہے کہ آپ کے پاس اتنا خرچہ ہونا چاہیے کہ آپ حج کے سفر کے علاوہ زاد راہ، یعنی وہاں پر جا کر آپ کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور ان حج کے سفر کے دوران آپ کے گھر میں پیچھے آپ اتنا نفقہ دے کر جائیں کہ وہ اَيَّتَكَفْكَفَهُمْ فُقَرَاء، وہ لوگوں سے مانگتے نہ پھریں۔ یہ تو حج جیسے عظیم الشان فرض سفر کے اوپر ہے، تو تبلیغ کے سفر میں کیسے نہیں ہو؟ افراد و تفریط سے ہٹ گئے۔ ایک دن جوش آیا تو اوابین بھی پڑھ لی، اور دوسرے دن جوش گیا تو مغرب کی نماز ہی چھوڑ دی۔ ایک دن جوش آیا تو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو گئے، 10 رکعت پڑھ لی، اور جیسے ہی جوش کیا فجر کی نماز میں بھی سوتے رہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ امت بڑی معتدل امت ہے۔ افراط اور تفریط سے ہٹ کر اللہ نے اس کو بڑا معتدلانہ نظام دیا ہے، اور یہی اعتدال جو زیادتی اور کمی کے درمیان کا حصہ ہے وہی کہلاتا ہے عدل۔
عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اندر حکم یہ تھا کہ تمہارے کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو ہمارے کو تو حکم ہے بہترین کہ آپ ایک دفعہ دھو لو کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے، ورنہ 3 دفعہ دھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امت کو حکم یہ تھا کہ اس کو کپڑا کاٹ دو، یہ کپڑا کاٹ دو۔ اب اتنا حصے پر نجاست لگی، اس کو دھو نہیں سکتے، کپڑے کو کاٹنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر پاؤں یا جسم کے کسی ٹکڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو بعض روایات سے، اسرائیلی روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ اس جسم کے حصے کو کاٹنا پڑے گا، یہ ایسے دھونے سے پاک صاف نہیں ہوتا۔ اور ہمارے یہاں بڑی سی بڑی نجاست بھی لگ جائے تو شریعت کا حکم ہے بس 1 دفعہ پانی بہاؤ۔ 3 دفعہ تو خالی اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کو وسوسہ اور شک ہوتا ہو تو 3 دفعہ کرے، ورنہ 3 دفعہ بھی ضروری نہیں۔ ادھر نجاست لگی، آپ نے پانی ڈالا، نجاست چلی گئی، آپ نے دیکھا، پاک ہو گئے۔ کیسا بہترین افراد و تفرید سے پڑھ کر معتدلانہ نظام، یہ بھی عدل ہے۔ اور بار حضرات نے عدل کے 3 مفہوم اور بتائے۔ سب سے پہلا عدل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ عدل کرے۔ میرے جسم کو کیا چیز چاہیے اور کیا نہیں چاہیے یہ میرا جسم بھی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ اور میرے جسم کو پتا ہے کہ بھئی اگر میں نے سگریٹ پیا تو یہ اندر میرے جسم کی ساکھ کو کمزور کر دے گا، بنیادوں کے اندر دراڑیں ڈال دے گا، لیکن میں ٹھیک ٹھاک قسم کے سگریٹ کے کش لگا رہا ہوں۔ یہ عدل نہیں کر رہے آپ اپنے جسم کے ساتھ۔ یہ عدل کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ آپ اپنے جسم کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اس کے لیے ہے۔ ایک شخص سے پورا دن جاگ کر عبادت کرتا رہتا ہے، نہ گھر والوں کو ٹائم دے رہا ہے، نہ کسی اور چیز کو ٹائم دے رہا ہے، بس عبادت کر رہا ہے۔ نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بھائی یہ بیوی کا تم پر حق ہے کچھ۔ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے گھر والوں کا تم پر کچھ حق ہے، صرف عبادت تھوڑی کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے نفس کا بھی، اپنے جسم کا بھی تھوڑا ساتھ دیکھو کہ اس کو نیند آ رہی ہے تو سو۔ ایک شخص ہے وہ نیند کے اندر دعا کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نیند کے موقع پر دعا کرنے سے، بعض اوقات میرے ساتھ خود کے ساتھ آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے، وہ نیند کے اندر ہوتا ہے تو اے اللہ میں تیرے کو معاف کرتا ہوں، 2-3 دفعہ منہ سے نکل گیا اے اللہ میں تیرے کو معاف کرتا ہوں، بولنا تھا اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور منہ سے نکل گیا میں تیرے کو معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے اور انسان زیادہ نیند کے غلبے کے باوجود عبادت کر رہا ہے۔ منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سو جاؤ، نفلی عبادت ہے، فوراً آرام کرو۔ قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو آدمی اس کو لگے کہ اگر میرے کو اتنی نیند آئے گی کہ میں قرآن کی آیتیں غلط پڑھ لوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑ دیجئے، تلاوت نہ کریں آپ۔ فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اپنے نفس کا تم پر حق ہے۔ انسان کی جسم کی جو چیزیں خراب ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طبیب اور معالج کو دکھانا، یہ آپ کے نفس کا ساتھ آپ کا عدل ہے۔ اور ایک عدل آپ کا ہے اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جتنے معاملات ہیں اس میں عدل کریں۔ آپ کی اپنی ذاتی خواہش ہے کہ میں کاروبار میں جھوٹ بولوں گا تو میرا کاروبار چلتا ہے، اور ایک آپ کو اللہ کا حکم پتہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ نبی نے حکم دیا ہے کہ کاروبار وہ جس میں جھوٹ بولے جائے بے برکتی اور نحوست لاتی ہے، آپ نے اپنی خواہش کو قربان کیا، سودا بھی کینسل ہو گیا آپ کا۔ آپ نے عدل کیا اللہ کے ساتھ، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو ایک عدل یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دے، یہ بھی عدل ہے جو اللہ کے ساتھ۔ اور ایک عدل ہے جو بقایا تمام مخلوق کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حق یہ ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کا اچھا نفقہ دیں، ان کا کھانا پینا اچھا رکھیں۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک کا برتاؤ کریں، یہ سب عدل کے مفہوم میں داخل ہے۔ لہذا عدل کو صرف ایک کیٹیگری پر آپ فٹ نہیں کر سکتے، عدل ایک بہت بڑا شریعت کا حکم ہے، اور یہ جتنی چیزیں بتائیں اور اس کے علاوہ ڈھیروں اقوال مفسرین کے ہیں، یہ سارے کے سارے اس عدل کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے عدل کا مطلب ایک عام مطلب ہے برابری۔ آپ کو ایک بچہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس بچے کو نوازے پہ نوازے جا رہے ہو، دوسرا بچہ اچھا نہیں لگتا تو اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے کسی بیٹے کے لیے بتایا کہ میں نے بیٹے کو غلام دیا ہے۔
کوئی مدد کی یا دعا کی درخواست کی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ نعمان دوسرے بیٹے کو دیا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی اس کو تو نہیں دیا۔ آپ سخت ناراض ہوئے، فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف سے کام لو۔ کسی ایک بیٹے کو نواز رہے ہو، ایک بیٹے کو محروم کر رہے ہو، ایک بیٹیوں کو نوازے جا رہے ہو، بیٹے کو محروم کر رہے ہو، بیٹوں کو نوازے جا رہے ہو اور بیٹیوں کو محروم کر رہے ہو، یہ برابری کا مفہوم نہیں ہے۔ برابری تو یہ ہے کہ آپ اپنی تمام اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کریں۔ ہاں دل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار پہلا بچہ ہے، مجھے اس سے محبت زیادہ ہے، وہ میرا قریبی ہے، میری خدمت کرتا ہے، تو آپ محبت دلی طور پر کر سکتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر سکتے۔ مجلس میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے سامنے آپ کے 5 بچے 4 بچے بیٹھے ہیں اور آپ کہیں مجھے تو فلانا بڑا پسند ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ یہ سلوک بقایا اولادوں کے ساتھ روا اور برقرار رکھا جائے۔ یہ عدل کے مفہوم میں داخل ہے، تمام اولاد کے ساتھ یکساں اور مساویانہ سلوک کیا جائے، یہ عدل کا مفہوم۔ پھر دوسرے نمبر پر عدل یہ بھی ہے جس کا تعلق ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان کے اندر بھی آ رہا ہے، اور وہ عدل یہ کہ آپ کو کسی نے مکہ مارا، آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، آپ بھی اس کو مکہ مار سکتے ہیں۔ آپ کو کسی نے زوردار قسم کا تھپڑ لگایا، ان اللہ یأمر بالعدل، آپ عدل کر سکتے ہیں۔ عدل کیا ہے کہ اس نے آپ کو زوردار تھپڑ لگایا، آپ بھی ایک زوردار تھپڑ لگا دو۔ یہ شریعت میں برا نہیں ہے۔ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بدلہ لینا بری بات ہے، یہ بات اپنے دماغ سے نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بدلہ لینا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بدلہ لینا ثابت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ کسی نے غلطی کری ہے، زیادتی کری، تم بھی اتنی زیادتی کر سکتے ہو۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کسی نے برا تمہارے ساتھ کیا، تم ویسے ہی برا کر سکتے ہو۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا، تم بھی اتنا ظلم کر سکتے ہو۔ ہاں اگر کوئی نہیں لیتا، وہ ہے والاحسان، جو آگے دوسرا حکم آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں یہاں پر اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن آپ عدل کو چھوڑ کر اگلے درجے پر چلے گئے، وہ کیا ہے؟ والاحسان، جس کے ساتھ بھلائی کری، آپ نے کہا معاف کیا، نہیں لیتا بدلہ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کا اللہ نے دوسرے نمبر پر حکم دیا کہ اس صورت کے اندر اگر یہ مفہوم لیا جائے تو اگلا جو دوسرا حکم احسان ہے، اس کا تعلق عدل سے ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے احسان کو اپنا مستقل وجود مانا ہے۔ تو احسان کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ کہ احسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، حدیث جبرائیل کے اندر مشہور حدیث ہے، امید ہے آپ حضرات نے معرف الحدیث میں پڑھ لی ہوگی، کہ حضرت جبرائیل جو پھٹے پرانے اور جو پوری روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے، اس میں ایک سوال تھا مل احسان، اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ مفہوم نہیں کر سکتے، یہ ظاہر ہے بہت بڑا درجہ ہے، بڑے بڑے اللہ کے اولیاء کو یہ حاصل ہوتا ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اگر یہ ذہن میں رکھا کرو احسان کا دوسرا درجہ کہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ اور یہ احسان کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور ایک احسان کا تعلق ہے اپنے معاملات کو، کہ انسان اپنی عادات کو، اپنے اخلاق کو، اپنی سیرت و کردار کو اچھا بنائے، اپنی کردار سازی کرے، اپنی اولاد کی افراد سازی کرے، اپنے طریقہ کار معاملات کو بہتر سے بہترین بنائے، یہ بھی والاحسان کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حقوق دینا، جس کے بارے میں کل تفصیل آپ کو بتا بھی دی تھی کہ قریبی سے کیا کیا مراد ہے۔ اور جو 3 چیزیں جن سے روکا گیا ہے، نمبر 1 فحشا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کا برا ہونا، عام سی بات ہے، زنا بہت غلط فعل ہے، اس چیز کو فحشا کہتے ہیں، سود فحشا میں آتا ہے۔ والمنکر، یہ وہ ہے کہ ہے تو غلط نہیں، لیکن شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ تم یہ نہ کرو، غیبت کا حکم ہے، اس کو فحشا میں نہیں کہہ سکتے، اس کو ہاں منکر کہہ سکتے ہیں، شریعت میں اس سے روکا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر والبغی، ظلم ہے۔ ظلم کا تعلق بھی صرف کسی کا پیسہ قبضہ کرنے یا زمین قبضہ کرنے سے نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی زمین قبضہ کر لی یہی ظلم ہے، نہیں، آپ کا غلط سلوک کسی کے ساتھ، آپ کا راہ چلتے کسی کے ساتھ غلط سلوک کرنا، مس بہیو کرنا، یہ سب بھی بغی اور ظلم کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یعظکم، اللہ تم کو یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم یہ نصیحت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی
تمام آیتوں کے اندر سب سے جامع ترین آیت جو مجھے محبوب ہے وہ یہی آیت ہے. گویا ایمان کی بنیادیں، اسلام کی بنیادیں اس آیت کے اوپر کھڑی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، اور مت توڑو قسمیں. بعد توکیدها، اس کے پختہ کرنے کے بعد. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ، اور تحقیق تم نے بنا لیا اللہ کو. علیکم، اپنے اوپر. کفیلاً، گواہ. ان اللہ یعلم، بلا شبہ اللہ جانتا ہے. ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. وَأَوْفُوا، اور پورا کرو. بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو. اس سے عہد سے دو مراد ہیں کہ اللہ نے جو انسانوں سے عہد لیا تھا کہ زمین میں جا کر تم مجھے بھولو گے نہیں، میری عبادت کرو گے، یہ بھی. اور جو بندہ اللہ کے نام پر عہد لیتا ہے کہ اللہ کا وعدہ میں ایسا کروں گا، یا اللہ کی قسم کھا کر جو اللہ کے نام پر وعدہ لیتا ہے، یہ سب بھی داخل ہیں کہ بھائی یہ برائے نام اللہ کا نام نہ لو. اگر اللہ کا نام لیا ہے تو اب تم پر لازم ہے کہ اپنے اس بات کو اور اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرو. ویسے تو اپنے عہد کو پورا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا تو وہ یہ سمجھے گویا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. ایمان تو اس کا ہے جو اپنی زبان کو خیال رکھے، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، لیکن ساتھ ہی وہ وعدہ جس پر اللہ کی نسبت کر دی جائے، وہ قسم جس میں اللہ کی طرف اضافت اور نسبت کر دی جائے، اس کی تاکید اور زیادہ ہے. وَأَوْفُوا، پورا کرو. بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہدے کو. اِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم آپس میں عہد کرو. وَلَا تَنْقُضُوا، اور مت توڑو. الْأَيْمَانَ، قسمیں. بعد توکیدها، پختہ کرنے کے بعد. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. بات پر قسمیں کھاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملوں پہ توڑ دیتے ہیں. یار آپ نے ایسا کیا تھا کہ نہیں کیا؟ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اتنی قسمیں پختہ کھاتے ہو اور اپنی قسمیں توڑ دیتے ہو، کیا طریقہ ہے؟ قسم توڑنے کا تو پھر کفارہ ہے، لیکن یاد رہے کہ اس قسم توڑنے کا کفارہ ہے جس کے اندر آپ نسبت اور اضافت کریں فیوچر، مستقبل کی طرف. کہ بھائی اللہ کی قسم، مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیوں گا، تو یہ فیوچر ہے نا، فیوچر مستقبل کا صیغہ ہے. جب یہ مستقبل کا ہے اور اگر اس نے پی لیا تو اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. ہاں، اگر اس نے گناہ کے کام کی قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے اور لازم ہے، واجب ہے کہ اس قسم کو توڑ کے کفارہ دے اور نماز پڑھے، کیونکہ آپ گناہ کے اوپر قسم کھا رہے ہیں. ہاں، ایک قسم یہ یمین مستقبل کہلاتی ہے، ایک قسم ہوتی یمین ماضی، پاس کے اوپر قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا. اس پر گناہ تو بہت بڑا ہے. جبھی اس قسم کو اصطلاح کے اندر شریعت میں یمین غموس کہتے ہیں. غموس کا مطلب غوطہ مارنا. یہ قسم کھانے کے بعد جو شخص غلط کام کے اوپر قسم کھاتا ہے، گویا یہ شخص سمندر کے گناہوں کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی کفارہ ہے، اس کے اوپر کفارہ کوئی نہیں. تو یوں قسم کے اوپر دنیا کے اندر بھی سزا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، لیکن اللہ کے نام پر جو عہد اور وعدہ ہے، اس کے اندر دنیا کے اندر تو اللہ کے نافرمانی کی جو سزا ہے وہ ہے، اور آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قیامت کے دن یہ عہد شکنی کرنے والے لوگ دور سے پہچان لیے جائیں گے. کیسے؟ ان کی پشت کے اوپر ایک بہت بڑا جھنڈا نصب ہوگا. لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ اتنا بڑا جھنڈے والا جس کی پشت کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے. لیوا کے حدیث شریف میں الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دنیا کے اندر عہد شکنی کیا کرتا ہے. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے بنا لیا اللہ کو اپنے معاملات پر گواہ. جب اللہ کو گواہ بنا لیا پھر بھی قسمیں توڑ دیتے ہو. ان اللہ یعلم، بلا شبہ اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ دیا، غزلہا، اپنا سوت، من بعد قوت، محنت کرنے کے بعد، انکاسن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا کاٹا ہوا سوت توڑ دیا بعد اس کے کہ وہ اس نے اس پر بڑی محنت کر دی تھی. انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. ایک بعض رات نے فرمایا کہ اس کا ایک مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ دن بھر بیٹھ کے سوت کاٹتی ہے. سوت کاٹنے کے بعد پورے دن محنت کری،
اور محنت کرنے کے بعد رات میں اس کی محنت کا پھل یہ ملا کہ بہترین کتا ہوا سود تیار ہو گیا. اب کتا ہوا سود تیار ہوا اور رات کو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور تم بھی ایسے ہی کرتے ہو, قسمیں کھاتے ہو اور قسمیں کھانے کر اپنی بات کو پکا کرتے ہو, محنت کرتے ہو کہ بھائی یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ پکی بات ہے, اور وقت آنے کے اوپر اپنی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے. گویا یہ اس عورت کی طرح ہے جو اپنا کاٹا ہوا سود محنت کر کے بناتی ہے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالتی ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ مکہ کے اندر ایک پاگل اور دیوانی عورت تھی جو اس قسم کا کام کیا کرتی تھی. پاگل عورت تھی کہ رات دن بھر اپنا سود کاٹتی تھی, محنت کرتی تھی, اور رات کو وہی کٹا ہوا سود جو تھا وہ اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی میں ڈال دیا کرتی. تو اللہ فرما رہے کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو. وَلَا تَكُونُوا, مت رہو اس عورت کی طرح کلتی جس نے نقضت کاٹ دیا غزلها اپنا کتا ہوا سود, من بعد قوت محنت کرنے کے بعد انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے, تتخذون ایمانکم تم بناتے ہو اپنی قسموں کو, دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ. کیسے؟ ان تکون امتن کہ ہو جائے ایک گروہ, ہی اربا زیادہ بڑا ہوا, من امتن دوسرے گروہ سے. سمجھیے, آپ کو لگ رہا تھا کہ یار دو پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں, یا تو آپ اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں یا اس پارٹی کے ساتھ ہو جائیں. آپ نے دوستوں سے مشورہ کیا اور ایک جماعت کے ساتھ آپ ہو گئے. ایک جماعت کے ساتھ ہونے کے بعد آپ کو لگا کہ یار جس جماعت کے ساتھ میں ہو گیا ہوں نا یہ تو بڑی کمزور ہے, نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ کچھ ہے. اس سامنے والی جماعت بڑی یار خوشحال ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے ثروت ہیں. اب تھوڑے سے مال کی وجہ سے, تھوڑے سے دنیا کی وجہ سے, متاع قلیل کی وجہ سے آپ نے اس گروہ کو چھوڑ کر اس گروہ میں آ. اللہ فرما رہے تتخذون ایمانکم تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو, دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ, ان تکون امتن کہ ہو جائے ایک گروہ, ہی اربا زیادہ بڑا ہوا مال و دولت میں, من امتن دوسرے گروہ سے. یعنی جب تم دیکھ رہے ہو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑا ہوا ہے, اب تمہارا امتحان ہے کہ تم نے جب ایک فیصلہ کر کے ایک جماعت کے ساتھ تم ہو گئے تو خامخواہ میں اس جماعت میں سے کیوں نکل کر کسی دنیا کی ظاہری چیز کی وجہ سے اپنا گروہ توڑ کر دوسرے گروہ میں جا رہے ہو. انما یبلوکم اللہ بہ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو اس طریقے سے آزماتا ہے. یعنی تم ایک گروہ کے اندر ہو, تم کو دوسرا گروہ اچھا دکھا رہا ہے اور تم کو دوسرے گروہ کے اندر زیادہ ایڈوانٹیج دکھ رہا ہے. اب تمہارے دل میں شیطان ڈال رہا ہے یار چھوڑو اس جماعت کو, ان کے ساتھ چلے جاؤ. اللہ فرما رہے اللہ تم کو آزما رہا ہے تاکہ پتہ لگے کہ تم اس میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور اللہ ظاہر کر دے گا تمہارے لیے یوم القیامت قیامت کے دن, مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے اپنا کاتا ہوا سود کاٹ ڈالا, من بعد قوت محنت مزدوری کرنے کے بعد, انکاسن ٹکڑے ٹکڑے کر کے, تتخذون ایمانکم تم بنا لیتے ہو اپنی قسمیں, دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ, ان تکون امتن کہ ہو جائے ایک فرقہ ایک جماعت, ہی اربا من امہ دوسری جماعت کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی. انما یبلوکم اللہ بہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے آزماتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ تم کو ظاہر کر دے گا یوم القیامت قیامت کے دن, مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ جس میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تو تم کو بنا دیتا ایک جماعت. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لیکن جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ اور تم سے سوال کیا جائے گا ضرور بھی ضرور, عما کنتم تعملون فی الدنیا جو تم دنیا کے اندر اعمال کیا کرتے تھے, تم دنیا کے اندر جو کچھ کیا کرتے تھے اس بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ چاہتا تو ایک گروہ بنا دیتا. 2-3 دفعہ میرے خیال میں یہ تفصیلی بات آ گئی ہے, اس کے اوپر مزید تذکرے کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو, دخلا بینکم اپنے درمیان فساد کا ذریعہ, فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کہ پھسل جائیں کسی قوم کے پاؤں
بعد ثبوتہا پختگی کے بعد، وتذوقوا السوء پھر تم بھگتو سزا کو، بما صددتم عن سبیل اللہ جو تم رک گئے، جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ پچھلی آیت کے اندر قسموں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بھائی قسمیں اس لیے مت کھاؤ کہ ایک گروہ چھوڑ کر دوسرے گروہ میں چلے جاؤ، ظاہر ہے یہ دنیا کے اندر فساد کا ذریعہ ہے۔ اس طریقے سے ہر بندہ اگر اپنے الفاظ کا خیال نہیں رکھ سکے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تیرے در کبھی میرے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی کدھر ہے کبھی کدھر ہے، کچھ آدمی کی اپنے زبان اور الفاظ کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی قسموں کو تو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ کیسے؟ لوگ کہتے ہیں یار مسلمانوں کا دین بڑا اچھا ہے، اس کے اندر تو کہا گیا کہ ایمان اس کا اچھا ہے جس کے پاس الفاظ ہیں، جو عہد کی پاسداری کرتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ لیکن یار یہ مسلمان سارے کے سارے تو عہد توڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بات کر کے مکر جاتے ہیں، 10 دن کا پیمنٹ کا ٹائم لیتے ہیں اور خام میں 15 دن کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب 10 دن کا ٹائم لیا تو 10 دن کے اندر آپ وقت لیا، 10 دن میں آپ اپنی پیمنٹ پوری کریں، اس سے کہ آپ نے وقت لیا ہے، اور نہیں کر سکے تو اس سے مہلت مانگیں۔ لیکن جب مسلمان یار اپنے تو الفاظ کا خیال نہیں کرتے، اب ایک عام آدمی اور کافر سوچتا ہے کہ یار میں ایمان لے تو آؤں لیکن کوئی مجھے ایسا مسلمان با کردار دکھتا نہیں ہے کہ مجھے لگے یار فلانا مسلمان بڑے اس کے ظاہری باطنی اعمال بڑے اچھے ہیں اور ایسے ہی ہے جیسے شریعت کے اندر ہے تو میں ایمان لے آؤں۔ اب اس کو کوئی ایسا مسلمان دکھ نہیں رہا اور اس کے دل میں ایمان کی حرارت کچھ چنگاری مار رہی ہے، لیکن کوئی ایسا ماڈل اور نمونہ اس کے سامنے مسلمانوں کا نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا اس کی قدم ڈگمگا رہے، وہ چاہ رہا ہے ایمان لے آئے لیکن قدم ڈگمگا رہے۔ اور مسلمان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہا ہے، اس سے کہ وہ مسلمان ہونا چاہ رہا ہے نا۔ کتنے لوگ کافر، کتنے بدعقیدہ مسلمانوں کی طرف اپنا میلان ظاہری رکھتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں ہونا چاہتے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی نمونہ ان کو نہیں مل رہا۔ تو ہم گویا ایسے لوگ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن گئے کہ نہیں بنے؟ جب اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن گئے تو اللہ فرما رہے ایک تو گناہ، پھر گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، ستم بالائے ستم، گناہ پر گناہ، اور دوسرا گناہ صرف تمہارا اپنی ذات کی حیثیت تک نہیں ہے بلکہ یہ گناہ تمہارا اللہ کے راستے سے روکنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ نہ نیکی کے کام کا حکم دیتا ہے نہ برائی کے کام سے روکتا ہے، آپ اس کو کافر تو نہیں بول سکتے، گنہگار تو نہیں بول سکتے، لیکن اس کی طرف دوسرا آدمی ہے کہ وہ نیکی کے کام سے روکتا ہے اور برائی کے کام کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ بندہ اس قسم کا کام کرتا ہے تو اس کا عمل متعدی ہے، لوگوں تک یہ اثر سرایت کر رہا ہے، لوگ اس کی وجہ سے دین کے حلقہ بگوش میں آ نہیں رہے۔ تو اللہ فرما رہے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ چونکہ تمہارا یہ اثر بڑا خطرناک ہے، تمہارے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ اپنے درمیان فساد کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ کہ پھسل جائیں پیر قدم قوموں کے، بعد ثبوتها پختہ ہو جانے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ اور تم برائی بھگتو، بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اس لیے کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تمہارے لیے بڑا